صوبائی وزیر عطا طاہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا بزنس ہے، کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے تحت وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ کسی کو آج تک طریقے کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ کسی کو آج تک تحریک انصاف میں بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں، مگر یہ راز ہی ہے اور اس راز سے اب وقت آ گیا ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے۔ جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں، جس کے اندر محکمے کے سیکرٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر تک اور ایڈیشنل آئی جی سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے۔ فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں، یہ بزنس عمران نیازی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی سکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر۔ آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں، وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے۔ آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹروئکا ہے اس نے اربوں روپے کمائے۔ یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا اور یہ دبئی میں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں، یہ اگر آپ کیمرے ذرا سکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو۔ مینو ہیرا منگوا دو، مجھے ہیرا منگوا کے دو۔ آج دوسری گل ہے کہ خان صاحب کا فون آئے گا صبح 9:30 کی سائٹ سے میں رپورٹ جمع کرے گا، خان صاحب نے تو میری گارنٹی ہے میں ختم کراؤں گا اور میں تالے کھلوا دوں گا، مختلف کام کروا دوں گا، اور یہ ساری میں پیدا کی رات میں نظر سے ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو پوری چڑھائی کی ہے، میں کہ ایک کام نہیں ہوا پڑا دیکھو میں
ایک کام کی وائس عمران خان صاحب نے بھی چارج لے لی ہے, ابھی تک بھی آیا, سارے بھی کرتے ہیں, رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے, کیا عدالت میں تو کیا کرنے کا ماننا ہے آپ؟ تو کہتے ہیں پینک نہ ہو تو پھر کہ بیوی ہے کہہ رہی ہے. یہ نیچے اردو میں چل رہا ہے, یہ بھی دکھائیں جو نیچے اردو میں چل رہا ہے. ایکچولی تو کس کو پوچھ دے رہی تھی, تمہیں اگر تو تمہیں دی کیا ہے, میں کہتی میں پوچھے تم کتنا پیسے بنے گا, 3 ٹھیک ہے, کہتے ہیں نہیں 500. یہ دکھا دیں جو نیچے آڈیو چل رہی ہے, یہ جو نیچے لکھا آ رہا ہے یہ بھی دکھا دیں ذرا, تھوڑی لوور کریں اسکرین, یہ اسکرینوں پہ نہیں آ رہا, تھوڑا کیمرہ لوور کریں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں آپ کی میں کیا میں بھی جتنا سنگی میں صبح کا بننا ہے کیا اگر ابو بھی اگر میری ہے فیلنگ ہے تو ابو کی بھی فیلنگ ہے. میں کہ جگہ جگہ آپ بندیاں ٹریس کر رہے ہیں اور آپ کی لالی کپ دے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں اب اپنی بات ختم کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 کیرٹ ڈائمنڈ نہیں, ان کو 5 کیرٹ دیں. اور عمران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا, میں پلازے اپروو کروا دوں گا, میں تمام کام کروا دوں گا. کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائمنڈ زیادہ مانگے جا رہے ہیں. یہ وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں, جو کمیشنز کی مد میں, جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا. عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کے اثاثے جو فرا گوگی نے بشرا مانکا صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں, یہ آڈیو بالکل کلیئر ہے کہ میری بی بی سے بات ہو گئی ہے, کل آپ کو لیٹر مل جائے گا. بی بی ڈائمنڈ مانگ رہی ہیں, 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگ رہی ہیں. تو یہ کئی ڈائمنڈ تھے جو دبئی میں بیچے گئے اور بلیک منی کو وائٹ کیا گیا. یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پہ آج فرا گوگی دبئی فرار ہو کر بیٹھی ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو فرار کرایا ہے. باقی بات عظمہ بخاری صاحبہ کریں گی. جی بہت شکریہ جی. پنکی, گوگی اور کپتان, یہ تھا نیا پاکستان. اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے کچے چھٹے ہم پہلے سے جانتے تھے اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہے وہ باری باری واپس آ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا. یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جس سے آپ دیکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادروں کی باتیں کرتا تھا, آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 خواتین جو ہے وہ فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی. اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوا کا, کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم 2 خواتین جو ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیے اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان 2 خواتین کے ہاتھ ہیں. اور بات جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, اور عمران خان صاحب نے 1-2 انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرا کو جو ہے وہ کیا, ڈیفینڈ کیا, اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرا کا قصور کیا ہے. دوسرا جملہ انہوں نے بولا, انہوں نے کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے, گھریلو خاتون ہے, اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرا گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا. ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے, اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے. یہ ایویں تو نہیں ہو گیا
کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں، ان کے اگلے پچھلوں رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئی. جس گھر میں انہوں نے 2018 میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی، عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی، اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں ہی کھیل رہی ہیں. اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرا ملتا ہے انہیں، اور وہ ہیرا دبئی جاتا ہے، وہاں بکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں. اور بنی گالا جو ہے، اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں، جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں، ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو، وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو، وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو، ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گال کی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی. اور یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی سٹوری ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے، کہ جو دینے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے. تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے. انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیا، 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا، وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا، وہ پاکستان یہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی، وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی، عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالہ کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے، جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے کوشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا، جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے کہا کیا ہو گیا، 3-4 چیزیں ہی تو مسنگ ہیں، وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہے، ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہے. بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی، بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ، اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے. اور وہ عادت پہلے اس نے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے پوری کی، اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے، اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا. اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ جو ہے، یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو عاملانہ خدمات کی وجہ سے مل رہا تھا، چونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی، اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی علیحدہ باقی ہوگی. کچھ تالے صرف 3 کیرٹ 5 کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے، یہ تو عاملانہ خصوصیات کی وجہ سے، ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے 3 اور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرا آفر کیا جا رہا تھا. سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے قوم، سوچنے کا مقام ہے. اب بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں، لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے، اس کو فرانزک کرائیں. عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ بٹھائیں فرح گوگی کو، دوسری سائڈ پہ بٹھائیں پنکی پیرنی کو، بیچ میں خود بیٹھیں، اس کی فرانزک کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ لا کے بتا دیں. سمپل سی بات ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسی یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے. اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالی جا سکتی. عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے، جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرح گوگی کے رولے نکلتے ہیں، ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں. ابھی تو ہمیں تو ابھی مصیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل، جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. ہمیں کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی. اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے، یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا،
لیکن وہ عام عوام جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی, جو اس کو ایز اے کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی, اس کا فین کلب تھا, یہ ان کے لیے بھی گڑھے کھود کے گیا ہے. یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے, خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے. سو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی. لیکن اس کے اوپر میری اب لاسٹ گزارش ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس سو ووٹو لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سو ووٹو لیا, ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں. برائے مہربانی اسی بینچ کا حصہ بنا لیں ان معاملات کو بھی, اور دیکھیے کہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال دیکھنا ہے تو عمران خان کی ابھی یہ چند چیزیں ہیں, ان میں دیکھیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیسے ہوا. یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پنجاب کیبنٹ نے پچھلے دور میں ہزاروں جو سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان کو سرکولر کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظوریاں دی ہیں. اتنی سمپل بات نہیں ہے, یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. اور یہ جو ہیرو کی ٹریڈ ہے, یہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ, جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا, خود کی اوقات اور اصلیت یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جو پاکستان کی عام آدمی کی زکوٰۃ خیرات بھی کھا گیا, عام آدمی کی آٹا چینی بھی کھا گیا, عام آدمی کے تمام وسائل بھی کھا گیا, اور اس کے بعد اس کی بس نہیں ہوئی کہ اس نے ہیرو کے ذریعے اپنی 2 فرنٹ مین خواتین کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کا مقام ہے اور دیکھنے کا مقام ہے کہ کیا عمران خان جو ہے اور اس کے جو فرنٹ ویمن ہیں ان کے ذریعے جو پاکستان کی لوٹ مار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون نوٹس لے گا, کیسے نوٹس لے گا, کیا جو ہے وہ ان تک صحیح بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی, اس کا جو ہے وہ اندازہ کون کرے گا, اور اس کا ان کے جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اس کی جو سٹوریز ہیں, اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ کیسے ہوں گی. شکریہ. میں ایک آخری بات ایڈ کر دوں, یہ بات ڈائمنڈز تک محدود نہیں ہے. اس میں دیکھیے ابھی مزید تحقیقات ہوں گی تو اس میں مہنگی گھڑیاں اور مہنگی پینٹنگز بھی سامنے آئیں گی. یہ دبئی میں ڈائمنڈز, مہنگی گھڑیاں, مہنگی پینٹنگز, یہ تمام چیزیں ڈالر پہ 5% کٹوتی پہ جو ہے وہ بیچی جاتی تھی اور کیش لیا جاتا تھا. اس میں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج, اس کے ذریعے ہنڈی اور حوالہ سے پیسے واپس پاکستان منگوائے جاتے تھے. اس میں ایک خواجہ عارف نامی کردار ہیں, ایک شیخ نیر صاحب ہیں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج کے مالک. یہ 2 حضرات ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جب یہ ڈائمنڈ بکتے تھے, جب پینٹنگز بکتی تھیں, جب گھڑیاں بیچی جاتی تھیں, تو دبئی میں جو پیمنٹ لی جاتی تھی وہ 5% کم لی جاتی تھی کیونکہ یہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی تھی. تو وہ پھر ہنڈی حوالہ سے پیسے واپس منگوائے جاتے تھے. تو یہ اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا سکینڈل ہے, اربوں روپے کا. تو جو توشہ خانہ کی بھی گھڑیاں ہیں وہ آج سمجھ آئی کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں غائب اس لیے ہوئیں کہ وہ دبئی میں بیچ کر عمران نیازی صاحب نے وہ دولت اپنی جیب میں ڈالی اور فراگوگی کے اثاثوں میں اضافہ کیا. دیکھیے بہت سارے افسران فیڈرل گورنمنٹ کو سرنڈر کر دیے گئے, اور مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ پنجاب میں جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ کو دیکھتے ہوئے ہوئی ہیں, فرض شناس افسر لگائے گئے ہیں. اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں ایل ڈی اے کے اندر اور رجسٹرار کوآپریٹیوز کے حوالے سے میں بالکل واضح کر دوں, مجھے کوئی آر نہیں یہ کہنے میں, ایماندار ترین افسر ڈی جی ایل ڈی اے لگایا گیا ہے. ایماندار ترین افسر ابھی ہم نے رجسٹرار کوآپریٹیو لگایا ہے. ان افسران کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں, اینٹی کرپشن ان مقدمات کو ٹیک اپ کرے گا, اور جو صوبہ بدر کیے گئے ہیں افسران وہ خاطر جمع رکھیں, ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہوں گی. جی جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے تحت حکومت نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کروڑوں روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے وہ تحقیقات کرائی جائیں گی.
دیکھیں فورینزک تو تب کرائیں جب ہمیں کوئی شک ہو. ہمیں تو کوئی شک نہیں اس ویڈیو اس آڈیو کی اوتھینٹسٹی پہ. میری عرض سن لیں اگر عمران خان صاحب سرکار کو درخواست دیں گے کہ یہ جعلی آڈیو ہے اس کا فورینزک کرائے یا کوئی اور صاحب, موسٹ ویلکم. سرکار مکمل طور پہ عظمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اگریمنٹ میں ہے کہ ہم بالکل بطور پی ایم ایل این بطور گورنمنٹ دنیا کے بہترین اداروں سے اس کا فورینزک کرانے کو تیار ہیں. مگر کوئی آ کے اس کو جعلی کہے تو صحیح, عمران خان صاحب بیان دیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے, اس کی مکمل تحقیقات. ملک صاحب ایک منٹ, پورا پاکستان ایک منٹ, پورے پاکستان میں اس وقت لالا لالا مچی ہوئی ہے. ایک جانے نہ جانے, عمران ہی نہ جانے, پاکستان تو پورا جانے ہے. پاکستان کو تو سب کو پتا ہے. عمران خان صاحب ایک منٹ پلیز, ایک منٹ. عمران خان صاحب ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں کیوں ہیں؟ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آڈیو کیا ان کے پاس نہیں پہنچی ہوگی؟ عمران خان صاحب ان کے سارے حواری اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں بیکاز رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, اور ابھی تو صرف ایک ڈائمنڈ کے لیے پکڑے گئے ہیں, ابھی تو بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں. جی آگے آپ درخواست دیں, میں فورینزک کرا دیتا ہوں. جی پلیز ایک ادھر سے, جی آرام سے ایک ایک کر کے ادھر سے, اب ادھر سے ایک ایک کر کے پلیز آہستہ آہستہ پلیز. ہمیشہ سے لین دین کے معاملات میں پاکستانی سوشل میڈیا میں بہت زیادہ چلتا ہے, اور کئی میڈیا ایکٹرز نے بھی نام دیا ہوتا ہے. آپ یہ جرات کیوں نہیں کر لیتے کہ ان کے موبائل سے اگر 2 بار انکشاف ہو ہی چکا ہے تو ان کو اور ان کے موبائل کو ایک دفعہ لیں اور بہت سارا کچھ شاید مزید نکل ہے, ان کی بھی کوئی اگر سوچتے ہیں تو اگر پکڑ ہے. دیکھیے اگر کلچر کو پھیلا رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اگر آڈیو کی اوتھینٹسٹی اور اس کی جینوئننس ثابت کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینزک لیب پنجاب میں موجود ہے, کوئی آ کے درخواست دے دے, پنجاب حکومت کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کی ہم فورینزک کروائیں گے. جی ابراہیم صاحب ایک ایک کر کے کریں. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ ضرور اقدامات کر رہی ہے اور ہنڈی حوالہ کے حوالے سے ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو 2 افراد کا میں نے نام لیا ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں گی. دیکھیے جو فرا گوگی دبئی چھپ کے بیٹھی ہیں, عمران خان صاحب کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کا دامن صاف ہے اگلی فلائٹ پہ اعلان کریں کہ فرا گوگی پاکستان آ رہی ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اسی وقت. ایک ایک کر کے, ایک سائڈ ادھر ایک سائڈ ادھر. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ویڈیو آ رہی ہے اس میں ملک ریاض کا نام آ رہا ہے. کیا یہ سب سے بڑا مافیا نہیں ہے؟ اور اس شخص کو نہیں ایک ایسا جو کے حوالے کرنا چاہیے, اور جو کرپشن پہ سرکاری ملازمین کو یا سیاستدانوں کو خریدتا ہے کچھ ایسی اس کی چھتر پہ ہو جائے کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے, اور خود سے کیوں نہیں پنجاب حکومت ہے کا یاد رکھ کر. دیکھیے بات یہ ہے کہ سرکار میں عمران خان صاحب تھے, وزیر اعظم پبلک آفس ہولڈر عمران خان صاحب تھے. سوال ان سے ہوگا, سوال پبلک آفس ہولڈر سے ہوگا. جن شخص کا آپ نے نام لیا ان کے معاملات آلریڈی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے ایک فیصلہ بھی آیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, کابینہ میں بھی معاملہ گیا تھا. تو بات کسی اور کی نہیں ہے, بات عمران نیازی کی ہے جو پارسا بنتا ہے, اور تاریخ کا سب سے بڑا چور عمران نیازی ہے. میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں. یہ ایسے نہیں ہوتا, رشوت لینے اور دینے والا دونوں کے بارے میں قانون بھی اور ہمارا مذہب بھی بڑا کلیئر ہے. لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے مریم نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, لیکن وہ بار بار کہا جاتا ہے وہ تو پردہ دار خاتون ہے, وہ تو غیر سیاسی خاتون ہے. اب اگر ایک پردہ دار غیر سیاسی خاتون جو ہے وہ ہیرو کا کاروبار کر رہی ہے عمران خان کی چھتر چھایا میں, تو اس سے سوال تو پوچھا جائے گا. اور جو پبلک آفس ہولڈر ہے جس نے اوتھ لیا ہے, جس نے پاکستان کی, جس کے اوتھ کے اندر یہ لائن آتی ہے کہ میں اپنا کوئی ذاتی مفاد جو ہے وہ پاکستان کے مفاد پہ عزیز نہیں رکھوں گا, اس سے سوال اس سے کیا جانا ہے کہ وہ یہ ایکسپٹ کیوں کرتا رہا اور وہ کیوں تالے کھلوانے کی باتیں کر رہا تھا, اور پھر وہ الٹیمیٹلی میں نے سنا تالے کھلے بھی بیٹھ گئے. آخری سوال جی, آخری سوال, لاسٹ کوسچن.